میرے ساتھ بنا نکاح سونا پڑے گا۔ رابیل، بولو، منظور ہے؟ دانیال کا لہجہ بالکل بے لچک تھا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رابیل کو اپنے سے 10 سال بڑے سنجیدہ نظر آنے والے پروفیسر سے اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی۔ دانیال نے کندھے اچکائے۔ میرے خیال میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں اور جانتا ہوں کہ لڑکیاں شادی سے پہلے کتنے افیئرز چلاتی ہیں، اس لیے شادی سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے شادی کے قابل ہو بھی کہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رابیل کے چہرے پر آنے والی لٹوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ رابیل تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دانیال نے مزید کہا، تم بھی دیکھ لو کہ میں انفٹ تو نہیں، کل کو تم یہ نہ کہو کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اس لیے انفٹ ہوں۔ دانیال کی بات سن کر رابیل کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ سنجیدہ سا نظر آنے والا سحر انگیز شخصیت کا مالک، اس کا پروفیسر عمران، اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ وہ اس کی دیوانی تھی اور بہت آگے نکل چکی تھی، اسی لیے محبت کا اظہار بھی خود کرنے کے لیے یونیورسٹی میں موجود اس کے کمرے میں آئی تھی۔ دانیال پہلے تو اس کی بات سن کر حیران ہوا، لیکن پھر جو باتیں اس نے کی، رابیل شرم سے پسینہ پسینہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے سے پھیرتا ہوا اس کے گلے سے نیچے تک لایا، پھر اس کی ٹھوڑی پر لے جا کر اپنی انگلی کو پیچھے کیا۔ اچھی طرح سوچ سکتی ہو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ دانیال جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی ہے۔ وہ اسے جو کہے گا وہ مانتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ اسے اپنا دیوانہ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رابیل باہر جاتی، وہ کہنے لگا، تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، ورنہ مجھے اور بھی لڑکیاں پسند ہیں جو میری اس بات پر آمادہ ہوں گی، اور میں شادی اسی سے کروں گا۔ یہ سن کر رابیل کی قطرہ قطرہ جان نکلی تھی۔ جو شرط اس نے شادی کی رکھی تھی وہ کوئی چھوٹی شرط نہیں تھی، بہت بڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی، اس لیے سیدھا اپنے گھر گئی۔ نہ ٹھیک سے کھانا کھایا، نہ نیند آئی۔ یہی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا محبت کا امتحان دے دے یا پھر محبت کی قربانی؟ آنکھیں بند کرتی تو دانیال کا چہرہ سامنے نظر آنے لگتا۔ وہ کسی اور کے ساتھ 5 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید پروفیسر دانیال بھی اسے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ رابیل کو پوری کلاس میں ایک خاص توجہ دیتا تھا، اس کی کئی کوتاہیوں اور شرارتوں کو نظر انداز کر جاتا تھا، اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی بات اس کا پروفیسر اسے کہہ سکتا ہے، حالانکہ وہ تو لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کلاس کی لڑکیاں کہتی تھیں کہ جتنا یہ پروفیسر سحر انگیز شخصیت کا مالک ہے نا، اتنا ہی سخت ہے۔ رابیل کو لگتا تھا کہ وہ شریف ہے۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے بڑی سنجیدگی سے وہ پڑھاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی بھی کلاس میں ذرا بھی لیٹ آتی تو اسے کلاس سے باہر نکال دیتا تھا، لحاظ نہیں کرتا تھا۔ شروع میں تو اس نے رابیل کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھا تھا۔ وہ پہلی کلاس میں لیٹ پہنچی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ پروفیسر وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہے تو بڑی خاموشی سے دبے قدموں کے ساتھ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لیکن جیسے ہی دانیال کی نظر رابیل پر پڑی تو کہنے لگا، اسٹینڈ اپ۔ یہ سن کر رابیل فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ابھی تو یہ سیٹ خالی تھی، آپ کب آئیں؟ رابیل کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس میں وہ فوراً ہی جان جائے گا۔ وہ کہنے لگی، سر، میں کچھ لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ لیکچر مس نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا اور میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، بنا پرمیشن کے آپ یہاں بیٹھی تو بیٹھی کیسے؟ جائیے یہاں سے، اور آپ کی سزا ہے کہ آپ میری کلاس میں نہیں بیٹھیں گی۔ یہ سن کر سب بچوں کے سامنے رابیل کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ رابیل اٹھ کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ پہلے تو اسے دانیال پر بہت غصہ آیا تھا کہ یہ پروفیسر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھنے میں ہینڈسم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنا روڈلی کسی لڑکی سے بات کرے۔ بہرحال اس نے پہلی کلاس مس کر دی تھی، لیکن اگلی بار ٹائم پر آئی تھی۔ پڑھائی میں رابیل کافی اچھی تھی، لیکن اتنی ہی اسے ہنسی مذاق کرنے کی بھی عادت تھی۔ ایک بار دانیال لیکچر دے رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ ایکسکیوز می کہہ کر کلاس سے باہر جا چکا تھا۔
البتہ اس کا کوٹ اور نظر کا چشمہ وہیں سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ رابیل فوراً کھڑی ہوئی۔ اسے لگا وہ دیر سے واپس آئے گا۔ وہ کہنے لگی، سر تو اب آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بیوی کی کال آئی ہے۔ اس نے دانیال کا کوٹ پہنا جو کہ یونیورسٹی کے سب پروفیسرز پہنتے تھے، اور ساتھ میں نظر کا چشمہ لگا کر بلیک مارکر پکڑ کر وائٹ بورڈ پر لکھنے لگی، اور اسی کے انداز میں بھاری آواز نکال کر بولنے لگی۔ اسے عادت تھی کہ ہر جملے کے بعد کہتا تھا، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وہ بھی ایسے ہی بھاری سی آواز نکال کے بول رہی تھی، اور جب بھی کہتی ڈو یو انڈرسٹینڈ تو سب اسٹوڈنٹس ہنسنے لگتے۔ جیسے ہی فون پر بات کرنے کے بعد دانیال کلاس روم میں آنے لگا تو بچوں کی ہنسی کی آواز سن کر وہ دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ اندر کھڑی رابیل کو اپنی نقل اتارتا دیکھ رہا تھا، جو اسی کے انداز میں بھاری آواز میں بات کر رہی تھی اور اس کا ہر بار کا بولا جانے والا جملہ دہرا رہی تھی، جس پر سب اسٹوڈنٹ ہنس رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اسٹوڈنٹس کی نظر دانیال پر پڑی تو سب کے سب چپ ہو گئے۔ وہ چلتا ہوا رابیل کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ پلٹی تو بری طرح سے دانیال سے ٹکرا گئی تھی۔ پھر شرمندہ سی ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی نظر میں استاد کی یہ عزت ہے؟ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ بڑے غصے سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ رابیل پوری طرح سے ڈر گئی، کہنے لگی، سر مجھے لگا آپ کو ٹائم لگے گا۔ وہ کہنے لگا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میری نقل اتاریں۔ رابیل نے اس کا چشمہ بھی ٹیبل پر رکھ دیا، اس کا کوٹ بھی کرسی پر لٹکا دیا۔ کہنے لگی، آئی ایم سوری سر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگا، جو میں آپ کے ساتھ کروں گا نا وہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گی۔ اس بار سیمسٹر کے پیپرز آپ نہیں دیں گی مس رابیل، اور میری طرف سے آپ میرے سبجیکٹ میں فیل ہیں۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کے باہر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ رابیل کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کوئی نہیں بولا۔ وہ کہنے لگا، جائیں یہاں سے، اور آج کے بعد آپ میری کلاس میں نہیں بیٹھیں گی۔ یہ سن کر رابیل کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ وہ کلاس سے باہر چلی گئی اور باقی کا وقت اس نے یونیورسٹی کی لائبریری میں گزارا تھا، لیکن اس طرح تو اس کے گریڈز میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا اور وہ فیل ہو جاتی۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی وہ فوراً دانیال کے روم میں گئی تھی۔ وہ بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی تو کہنے لگا، کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ دانیال نے جیسے ہی رابیل کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کی نظر میں استاد کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، سر آئی ایم سوری، آپ جیسے کہیں گے میں آپ سے معافی مانگوں گی، لیکن پلیز فیل مت کیجیے گا۔ دانیال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، ابھی کیا کہا آپ نے؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں سر پلیز۔ دانیال کہنے لگا، نہیں، آپ نے جملہ کیا بولا؟ پورا جملہ ادا کریں۔ رابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا جملہ بولا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ اس بات کا مطلب سمجھتی ہیں کہ جیسے میں چاہوں اور ویسے معافی مانگیں گی آپ؟ کہنے لگی، یس سر، آپ کہیں، میں سب معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا، ساری کلاس کے سامنے نیل ڈاؤن ہو کر آپ مجھ سے معافی مانگیں گی، کان پکڑ کر۔ یہ سن کر رابیل چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا، سن لیا آپ نے میرا طریقہ، اب جائے یہاں سے۔ دانیال کے روکھے اور سپاٹ لہجے پر رابیل واپس آ چکی تھی، لیکن گھر آ کر پریشان تھی۔ اگر اپنے والدین کو بتاتی تو یقیناً اسے ہی ڈانٹ پڑتی کہ اس نے اپنی ٹیچر کی نقل کیوں اتاری۔ سب کے سامنے معافی مانگنا اسے سب کی نظروں میں گرا کے رکھ دیتا۔ اپنے آپ کو کوس بھی رہی تھی کہ کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کرنے کی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اگلے ہی روز اسے اپنے رویے کی معافی دانیال سے ویسے ہی مانگنی پڑی جیسے وہ کہہ رہا تھا۔ سب کے سامنے وہ نیل ڈاؤن ہو گئی، کان پکڑ کر کہنے لگی کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ دانیال کہنے لگا، جاؤ، جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ رویہ اس کا صرف رابیل کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ سب اسٹوڈنٹ سے وہ اتنا ہی روڈلی بیہیو کرتا تھا، اور سبھی دانیال سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ ایک بار رابیل لائبریری سے ایک بک ڈھونڈ رہی تھی، اسے نوٹس بنانے تھے، اور رابیل کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی نہیں تھی، بس ایوریج تھی۔
اور جو بک اسے چاہیے تھی وہ اوپر کی شیلف پر رکھی تھی، اور وہ چاہ کر بھی بک اتار نہیں پا رہی تھی۔ رابیل ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کون سی چیز رکھ کر وہ بک اٹھا سکے۔ تبھی اسے وہاں پر ایک چھوٹا سا سٹول نظر آیا۔ اس نے سٹول اٹھایا اور اسے رکھ کر اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سٹول کے ایک پائے پر دراڑ ہے۔ جیسے ہی اس نے بک اتاری، سٹول کا پایا ٹوٹ چکا تھا اور وہ پوری طرح سے گری۔ مگر وہیں کھڑا عمران، جو دوسری شیلف سے بک لے رہا تھا، رابیل کی دل خراش چیخ سن کر جیسے ہی پیچھے پلٹا، وہ اس کے اوپر آ گری تھی۔ بے ساختہ دانیال نے دونوں بازوں سے اس کی کمر کو پکڑا تھا، ورنہ وہ زمین پر گرتی، اس کے اوپر نہ گرتی۔ دانیال نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا، اور رابیل کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے لگا کہ اب وہ بری طرح سے گر جائے گی، لیکن اپنے بچنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دانیال کی مضبوط گرفت میں تھی۔ پہلی بار دانیال بھی اسے اتنے قریب دیکھ کر ہوش اڑے تھے۔ فوراً اسے چھوڑ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمیز نہیں ہے تم میں؟ رابیل کہنے لگی، سر سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ سٹول ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بک بھی وہیں زمین پر گر گئی۔ دانیال کے غصے کو دیکھ کر بنا کتاب لیے بھاگ گئی۔ دانیال نے بک اٹھائی اور ساتھ میں رابیل کی ایک ڈائری بھی اٹھا لی۔ اسٹوپڈ لڑکی۔ وہ اس کی کتابیں لے کر جب باہر آیا تب تک یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ رابیل کی ڈائری اور کتاب اپنے گھر لے گیا۔ اگلے روز کلاس میں اس نے رابیل کو اس کی کتابیں واپس کر دی کہ تم یہ کتابیں لائبریری میں گرا کر بھاگ گئی تھی۔ رابیل شرمندہ سی ہوئی۔ دانیال لیکچر کے دوران سب سے زیادہ سوال آج کل رابیل سے ہی پوچھ رہا تھا، اور وہ جواب بھی ٹھیک ہی دیتی تھی۔ پڑھنے میں بہت اچھی تھی۔ ایک بار دانیال نے ان کا ٹیسٹ لیا اور سب سے زیادہ نمبر رابیل کو ہی دیے تھے۔ اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کی۔ دانیال رابیل کو اب ایک خاص طرح کی اہمیت دینے لگا تھا، اور یہ بات رابیل کے علاوہ اس کی دوستوں نے بھی محسوس کی تھی۔ اس کی دوست عائشہ کہنے لگی، سر دانیال تو لگتا ہے کہ تم پر فدا ہو گئے ہیں۔ ارے میری اتنی تعریف کی ہوتی تو میری تو راتوں کی نیند ہی اٹھ جاتی۔ یہ سن کر رابیل کہنے لگی، وہ ہمارے سر ہیں۔ وہ کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ ارے کتنے ڈیشنگ ہیں، کتنے زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم سے بس تھوڑا ہی بڑے ہوں گے، اور اتنا تو چلتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، یہ جو میچور قسم کے سحر انگیز شخصیت کے مالک مرد ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیوں کو زیادہ امپریس کرتے ہیں۔ رابیل نے عائشہ کی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ دانیال کی شخصیت کافی شاندار تھی، اس لیے وہ مروب ہوئے بغیر نہیں رہ پائی۔ ایک بار عائشہ نہیں آئی تھی تو رابیل اکیلی ہی لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ جب ایک بک بائی کرنے کے لیے دانیال لائبریری میں آیا، وہاں رابیل کو بیٹھی نوٹس بناتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، کرسی کھینچ کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ رابیل نے جب پلٹ کر دیکھا اور دانیال کو اپنے برابر میں بیٹھے دیکھا تو بے حد حیران ہوئی۔ کہنے لگا، سوری۔ یہ سن کر رابیل اچنبھے میں آئی تھی۔ کہنے لگی، کیا مطلب سر؟ اب مجھ سے سوری کیوں کر رہے ہیں؟ دانیال کہنے لگا، میں نے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ تم ویسی لڑکی نہیں ہو جیسا میں سمجھا تھا۔ مجھے لگا تم ایک نان سیریس قسم کی لڑکی ہو، پڑھائی کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی ہو، تم بس ٹائم پاس کے لیے یونیورسٹی آتی ہو۔ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا، میں نے تمہیں بہت ڈانٹا، تمہیں پنش کیا، اس کے لیے میں تم سے سوری کہہ رہا ہوں۔ رابیل کو تو شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، نہیں سر، میری غلطی تھی، مجھے آپ کی نقل نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ دانیال کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میرے دل میں تمہارے لیے اب ایسا کچھ نہیں ہے، تم ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہو اور ایک اچھی لڑکی بھی ہو۔ رابیل تو یوں تھی جیسے ہوا میں اڑنے لگی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی دانیال میں بڑھنے لگی، اور وہ بھی اسے اہمیت دیتا تھا۔ رابیل دانیال سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک بار اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ رابیل کو دیکھ کے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ رابیل کہنے لگی، سر، مجھے آج کا لیکچر ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، کیا آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ گیا اور کہنے لگا، بیٹھو رابیل۔ رابیل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے برابر کرسی رکھ کے بیٹھا تھا، بالکل اس کے قریب۔
جو لیکچر اس نے کلاس میں دیا تھا اس کے متعلق رابیل کو سمجھانے لگا۔ اس کی کنفیوژن کو دور کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر جاتی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رابیل کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا، کچھ دیر بیٹھو۔ اچھا یہ بتاؤ، فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، بس زیادہ وقت اپنے بہن بھائیوں میں اور فیملی میں گزارتی ہوں۔ دانیال کہنے لگا، کچھ پڑھنے کا شوق نہیں ہے تمہیں؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو بہت کچھ پڑھتی ہیں۔ دانیال کی بات کا مطلب رابیل سمجھی نہیں تھی۔ کہنے لگی، سر پڑھتی تو ہوں، کورس کی کتابیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اس کے علاوہ۔ رابیل کہنے لگی، اس کے علاوہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے ایک انگلش ناول اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا، جس کے بیرونی صفحے پر ایک لڑکے لڑکی کی بڑی بے باک سی تصویر تھی۔ رابیل نے نظر چرائی تھی۔ دانیال کہنے لگا، یہ پڑھو، بہت زبردست لو سٹوری ہے اور اس میں کافی انفارمیشن بھی ملے گی تمہیں، ہر قسم کی۔ رابیل کہنے لگی، مجھے ان میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، لیا کرو۔ اچھا چلو یہ لے جاؤ، اسے پڑھ لینا۔ رابیل نے وہ ناول پکڑ لیا اور لے بھی گئی۔ شاید وہ اتنی دلچسپی سے نہ پڑھتی اگر وہ ناول اسے کسی اور نے دیا ہوتا تو، لیکن وہ دانیال نے دیا تھا، اور آج کل دانیال کی شخصیت اس کے سر پر سوار تھی۔ اس نے ناول پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی انفارمیٹیو باتیں بھی تھیں، لیکن رومانس بھی تھا، جسے پڑھتے پڑھتے رابیل کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ پورا ناول پڑھنے کے بعد اس کی کیفیت کچھ بدلنے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو ناول میں پڑھے ہوئے رومانٹک سین کا تصور آنکھوں میں آنے لگتا۔ ہیرو کی جگہ اسے دانیال دکھائی دینے لگتا اور ہیروئن کی جگہ اپنا آپ۔ کچھ بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی، اور پہلے ہی اس کی کلاس کی لڑکیوں نے دانیال کی تعریف کر کر کے اس کا آدھا دماغ خراب کر دیا تھا، اور کچھ یہ ناول کرنے لگا تھا۔ 2 دن بعد ہی اس نے وہ ناول دانیال کو واپس کر دیا۔ وہ کہنے لگا، کیسا لگا؟ بڑے معنی خیز انداز میں دانیال نے پوچھا تھا، لیکن رابیل کی جھجک اور حیراتی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس نے پورا پڑھا ہے۔ دانیال فوراً بات بدل گیا۔ کہنے لگا، اس کے اندر کافی انفارمیٹیو چیزیں ہیں، اور کچھ اور بھی ہے۔ دیکھیے، آپ وہ مت پڑھیے گا، کہیں پڑھا تو نہیں؟ رابیل نے جھجکتے ہوئے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ دانیال اس کی نظروں سے جان چکا تھا کہ وہ سب کچھ پڑھ چکی ہے۔ کہنے لگا، اچھا کیا نہیں پڑھا؟ اس کو پڑھنے سے لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں پڑھیں گی، آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر اس نے ایک اور ناول دیا۔ کہنے لگا، اسے بھی پڑھ کر دیکھو، بہت اچھا ہے اور نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ رابیل کہنے لگی، سر آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ کہنے لگا، میں ہوں، اور میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کہ والدین حیات نہیں ہیں، بہن بھائی میرا کوئی ہے نہیں، اس لیے اکیلا ہی رہتا ہوں۔ رابیل کہنے لگی، آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ دانیال کہنے لگا، نہیں، شادی نہیں کی، شادی اس لڑکی سے کروں گا جو مجھے اچھی لگے گی، جو مجھے جھیل سکے گی۔ یہ سن کر رابیل نظریں چرانے لگی۔ ماتھے پر آنے والے پسینے کے ننھے ننھے قطرے اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ دانیال کہنے لگا، آئی ایم سوری، میں شاید کچھ غلط بول گیا۔ ایکچولی مجھے کوئی بھی عام لڑکی پسند آتی بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی عام لڑکی مجھے سیٹسفائی نہیں کر پائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اپنی نظروں کی وارفتگی سے وہ رابیل کی ہوش اڑا رہا تھا، اور کچھ اپنی باتوں سے۔ رابیل تو یہ موضوع شروع کر کے ہی پچھتائی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ جس لڑکی سے میری شادی ہو وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے۔ مجھے عورت کا پاگل پن بہت اچھا لگتا ہے، میں ایک عورت کا پاگل پن دیکھنا چاہتا ہوں۔ رابیل کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، ہاتھ میں پکڑا ناول کپ کپا رہا تھا، اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ دانیال اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اس ناول کی ہیروئن مجھے بہت پسند ہے، جو اپنے ہی ٹیچر سے محبت کرتی ہے، اور اتنی شدت سے کرتی ہے کہ اس کی محبت میں پاگل ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے پروفیسر کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے جیسا پاگل پن اختیار کرتی ہے۔ اف، اٹس امیزنگ۔ بڑے دھیرے دھیرے اس کے کان کے قریب ہی سب کہہ رہا تھا۔ رابیل کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اور دانیال کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی تھی۔ لیکن آپ بالکل مت پڑھیے گا۔ رابیل جیسے ہوش میں آئی تھی،
فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ دانیال نے گہری سانس لی اور اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ جس طرح سے اس نے رابیل کے اندر ناول پڑھنے کی دلچسپی کو بڑھاتا کیا تھا، اس نے کھانا کھاتے ہی کمرہ بند کیا اور ناول پڑھنے لگی۔ وہ ناول پہلے والے سے زیادہ بے باک تھا۔ اس میں کچھ ایسی بھی باتیں اور لیکچر تھے جو اس کے سبجیکٹ کے لحاظ سے بہتر تھے اور کافی انفارمیٹیو بھی تھے، لیکن رومانٹک زیادہ تھے اور ایسے تھے کہ کسی بھی لڑکی کا اچھا خاصا دماغ خراب کر دیں۔ اس رات تو رابیل کو نیند ہی نہیں آئی، ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ ایک پاگل پن اور ایک جنون سا سوار ہونے لگا تھا۔ سردی کے موسم میں بھی اس نے شاور لیا تھا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب اسے یہ لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ دانیال کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی اور اپنی سوچوں میں دانیال کے ساتھ بہت آگے بھی نکل چکی تھی۔ ایک بار دانیال چند دن کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا۔ اس نے آفس میں جا کر دانیال کا نمبر لیا اور اسے فون کیا۔ جیسے ہی دانیال نے فون اٹھایا اور کہنے لگی، سر آپ آئے نہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دانیال کہنے لگا، نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے اور کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، او ہو تو پھر آپ کیسے مینیج کر رہے ہوں گے؟ دانیال کہنے لگا، تو کیا کروں، اب کسی کو مجھ سے اتنی محبت تھوڑی ہے کہ میرے گھر آ کر میرا خیال رکھ سکے۔ یہ جملہ اس نے جان بوجھ کر بولا تھا۔ وہ کہنے لگی، سر اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آ جاتی ہوں، آپ کے لیے کھانا بنا دوں گی۔ دانیال کہنے لگا، رابیل آپ کے گھر والوں کا اعتراض نہیں ہوگا؟ رابیل کہنے لگی، میں یونیورسٹی ہاف کر کے آ جاتی ہوں۔ دانیال کہنے لگا، نہیں مجھے یہ بات مناسب نہیں لگتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے یہ سمجھیں گے کہ آپ پڑھنے گئی ہیں اور آپ یہاں میری خدمت گزاری کے لیے آ جائیں۔ پھر کہنے لگا، سر میں بہت درد ہے، کاش کہ کوئی چائے بنا دے۔ یہ سن کر تو رابیل سے رہا ہی نہیں گیا۔ کہنے لگی، سر آپ اپنا ایڈریس بتائیں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گی۔ دانیال نے اپنے فلیٹ کا ایڈریس اسے بتا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہی اس کے فلیٹ تک پہنچی تھی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا لیکن کافی اچھے سے اسے سیٹ کیا ہوا تھا۔ دروازہ دانیال نے ہی کھولا تھا۔ آن سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا اور بال بھی بکھرے تھے۔ وہ اندر آ گئی، حالانکہ دانیال کا بخار نہیں تھا۔ جان بوجھ کے اس نے 2-3 دن کی چھٹی کی تھی۔ پھر کہنے لگا، بہت شکریہ، تمہیں میرا کتنا احساس ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، فریج میں سب کچھ موجود ہے اور پہلے کیبنٹ کا دروازہ کھولو گی تو تمہیں چائے کی پتی اور چینی وغیرہ بھی مل جائے گی۔ وہ کہنے لگی، میں سب ڈھونڈوں گی۔ دانیال سب کچھ بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا، واش روم میں جا کے شاور لینے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے میں آیا تو ٹاول کے گاؤن میں تھا جو صرف گھٹنوں تک تھا اور ایک بیلٹ ہی بندھی ہوئی تھی۔ اپنے بالوں میں اس نے کنگھا کرنا شروع کر دیا۔ جب کمرے میں دستک ہوئی، دانیال نے دروازہ کھولا تو سامنے رابیل کے ہاتھ میں ٹرے تھی، چائے تھی، بوائل انڈا تھا اور بریڈ کے سلائس تھے، لیکن اسے گاؤن میں دیکھ کر رابیل گھبرائی تھی۔ کہنے لگا، یہاں رکھ دو۔ رابیل نظریں چراتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ پر ہی وہ ناشتے کی ٹرے رکھ دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت نہا کر اپنے گاؤن میں ملبوس ہوگا۔ دانیال کہنے لگا، اصل میں بخار بہت تیز تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاور لے لینا تاکہ اندر کی آگ کچھ کم ہو سکے۔ رابیل نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو شاید برا لگ رہا ہے لیکن میں مجبور ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے رات بھر سردی لگتی رہی اور اب بے تحاشا گرمی لگ رہی ہے۔ پھر کہنے لگا، آپ نے اپنا ناشتہ نہیں بنایا؟ رابیل کہنے لگی، سر میں بس واپس جاؤں گی، بس آپ بتائیں کہ آپ کو کھانا کیا بنا دوں۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کہنے لگا، فریج میں چکن پڑا ہے، اس کا کچھ بھی بنا دیں۔ کھانا بنانے کے بعد رابیل واپس چلی گئی، لیکن اب اسے چین نہیں آتا تھا۔ اسے دانیال کے خیالات حد سے زیادہ پریشان کرنے لگے۔ ایک بار دانیال نے کہا کہ اسے اب شادی کی خواہش ہونے لگی ہے، ہو سکتا ہے وہ شادی کر لے۔ یہ سن کر رابیل کی جان پر بنی تھی، اس لیے خود ہی اس سے اظہار کرنے کے لیے پہنچ گئی اور کہہ بھی دیا کہ سر میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ لیکن جو جواب اسے سننے کو ملا تھا اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر آ کر بھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کیا اسے دانیال کی بات مان لینی چاہیے یا پھر نہیں ماننی چاہیے؟ اس نے اپنی کئی دوستوں سے بھی سن رکھا تھا کہ بہت سے لڑکے یہ چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں
کہ شادی سے پہلے ایک بار وہ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزاریں گے اور پھر شادی بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا پہلے تو صرف باہر کے ممالک میں ہوتا تھا، لیکن بہت سے براڈ مائنڈڈ لوگ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک یہ باتیں بری نہیں سمجھی جاتی۔ کچھ رومانٹک ناول پڑھنے کی اسے عادت بھی ہو گئی تھی۔ اب وہ خود خریدتی تھی اور پڑھتی تھی، اور انگلش ناول ہی پڑھتی تھی، جہاں سب کچھ بنا شادی کے ہوتا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رابیل نے اس عجیب و غریب کلچر کے بارے میں اپنی دوست سدرا سے بھی ذکر کیا تھا۔ جب اس نے سدرا کو اس بارے میں بتایا کہ آج کل تو رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں، اس بات پر سدرا اسے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروانے لگی۔ کہنے لگی، یہ پاگل، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسی باتیں عام نہیں کی جاتی۔ اگلے لیکچر کا پروفیسر آج چھٹی پر تھا، اس لیے موقع پا کر وہ رابیل کو لے کر باہر نکل آئی اور کینٹین کے اس حصے میں آ کر جا بیٹھی جہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سدرا اسے بتانے لگی کہ ہاں یار، میری اپنی کزن جو میری سب سے اچھی دوست بھی تھی، اس کا جب رشتہ ہوا تھا تو ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھی اور وہ اسے ہوٹل میں لے گیا، اور وہاں پر لے جا کر جانے کے بعد اس نے ایک دوسرے کو چیک کیا۔ جانتی ہو، گھر آ کر میری کزن نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے بیچ ایسا کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس مرد سے شادی نہیں کرنی، حالانکہ دکھنے میں وہ اچھا خاصا ڈیشنگ تھا۔ رابیل تو شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ نہ جانے پاکستان میں چل کیا رہا تھا، مگر وہ اپنے سر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن بعد رابیل نے کہا، سر، مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ وہ کہنے لگا، پھر ایسا کیجیے گا کہ کل آپ یونیورسٹی کے بجائے میرے فلیٹ میں آ جائیے گا۔ رابیل کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے شادی تو کریں گے نا؟ کہنے لگا، آف کورس، کیوں نہیں کروں گا، بس اس سے پہلے ہمیں ایک بار ایک دوسرے کو اچھے سے جان لینا چاہیے۔ ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہوں گے تو پھر شادی ہی تو کرنی ہے۔ ویسے بھی تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے۔ جس دن تم نے میرا اتنا خیال رکھا تھا نا، میں تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ مجھے اپنا گھر لگ رہا تھا۔ یہ سن کر رابیل خوش ہو گئی۔ اگلے روز یونیورسٹی کے بجائے وہ دانیال کے گھر پر تھی۔ وہ بھی یونیورسٹی نہیں کیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ اس نے کھولا۔ رابیل بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ دانیال سے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پردے کھڑکی کے آگے تھے۔ کمرے میں لائٹ بند تھی، بس ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی دانیال نے کنڈی لگائی، رابیل کو لگا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو۔ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ محبت کا بہت بڑا امتحان دینے جا رہی تھی۔ دانیال اس کے قریب آیا، اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ کہنے لگا، دیکھو لڑکی، مجھے تمہارا پاگل پن دیکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کا کیچر اتار چکا تھا، پھر اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا۔ چہرے سے اس کے ہاتھ کا سفر شروع ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ رابیل پیچھے ہٹی تھی، لیکن اگلے لمحے وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے حساب پیش کر چکا۔ سب سے پہلے اسے کہنے لگا، تم یوں نروس ہوگی تو کیسے چلے گا؟ کم آن، میرا ساتھ دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بے خودی میں دیوار کے ساتھ لگا کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کی شدت کو دیکھ کر رابیل کے ہوش اڑنے لگے تھے، لیکن وہ بے خودی میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ بڑی شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی مرد اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ رابیل کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، مگر دانیال اس کے ہاتھوں کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ گیا۔ اچھی خاصی شدتیں اس کے لبوں پر نکالنے کے بعد وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ کانپتے ہوئے رابیل نے دانیال کو دیکھا تھا۔ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، سر پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں مزید اور کچھ نہیں کر سکتی۔ آج تک میں نے کسی لڑکے کو خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ دیکھیں، آپ کو میری محبت کا یقین ہو گیا ہوگا نا؟ اب اس سے زیادہ مجھ سے کچھ مت کریں۔ میں آپ کو اچھے سے سیٹسفائی کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی جا رہی تھی، اور دانیال ایک پل کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے لبوں پر لگی ہوئی نمی کو وہ اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا، پھر ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر رکھ کر کہنے لگا، رابیل ڈارلنگ، ایسا کیسے چلے گا؟ ابھی تو میں نے صرف تمہارے لبوں کو چھوا ہے،
ابھی تو بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں، اور میں نے کہا تھا مجھے جنونی لڑکیاں پسند ہیں، بے حد رومانٹک، جو محبت میں اور بستر پر ہر حد بھول کر مرد کا ساتھ دیں۔ دیکھو، میں روایتی سوچ رکھنے والے مردوں میں سے نہیں ہوں کہ بیوی اگر کسی روز کہہ دے کہ آج مجھے میرا حق دو، تو وہ اس پر طرح طرح کے بہتان لگا کر اسے گھر سے نکال دے، کہ اس کی تڑپ اتنی بڑھ گئی ہے کہ خود اپنے شوہر سے سکون کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ میں آج کل کے مردوں میں سے ایک ہوں، اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے اس قدر پیار کرے، اس قدر پیار کرے کہ میرا بستر سے نکلنے کو دل ہی نہ کرے، اور میں ہمیشہ اس کے پہلو میں ہی دن رات گزار دوں۔ وہ جیسے آنکھوں میں لالی لیے کہہ رہا تھا، اور رابیل سنے جا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ انگلش ناولز پڑھنے کے بعد اس کا دل و دماغ بھی ایسا ہی ہو چکا تھا کہ جیسے وہ ہیروئنز اپنے ہیرو سے رومانس کرتی ہیں، وہ بھی ایسے کرے۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ شرم اتارنے میں اور دھیرے دھیرے جھجک ایک طرف رکھ کر دانیال کے ساتھ گھلنے ملنے میں اسے کافی وقت لگنے والا تھا، اور سب سے بڑی ہچکچاہٹ یہ تھی کہ ابھی تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں کل پھر آؤں گی سر، اور خود کو تیار کر کے آؤں گی۔ ابھی بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور میں یہ سب کچھ ایک ہی بار میں سہ نہیں پاؤں گی۔ مگر دانیال کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر بستر پر لے آیا اور بٹھانے لگا، کہنے لگا کہ اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ شاید میں نے اس کمرے میں کیمرے لگا رکھے ہیں اور میں تمہاری ویڈیوز ریکارڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم جا سکتی ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ضرور لگتی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے لڑکیوں کی کمی ہے۔ اگر تم نہیں ملی تو کوئی نہ کوئی تو ایسی ضرور ہوگی جو میری زندگی میں شامل ہوگی۔ ایک بار پھر دانیال نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور ایسا کہنے کی دیر تھی کہ وہ تڑپ چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں سر، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ صرف اور صرف میرے ہیں، اور میرے علاوہ آپ کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ جنونی سی لڑکی آگے بڑھ کر دانیال کو ہاتھوں سے پکڑ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے صرف اور صرف اپنی محبت کا یقین دلانے کی خاطر اس نے دانیال کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے کھینچا تھا۔ اس کے بٹن جو بند تھے وہ کھلتے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ خود دانیال پر جھک چکی تھی۔ یہی تو دانیال چاہتا تھا، اور اس کے بعد وہ بالکل جنونی ہو کر دانیال کی مرضی کے مطابق اس کے وجود پر جھکتی چلی گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہر حدود پار کرتے ہوئے دانیال اس پر حاوی ہونے لگا، اور پھر بغیر کوئی لحاظ رکھے وہ اس کے وجود پر مکمل طور پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ رابیل کی حالت تو یوں تھی کہ جیسے اس کے وجود میں جان ہی باقی نہیں رہی، مگر وہ چپ چاپ اپنا آپ اسے مکمل طور پر سونپ چکی تھی۔ اپنی تمام تر بے باکیاں اس کے وجود پر انڈیلنے کے بعد ایک گہری سانس خارج کر کے دانیال نے اسے دیکھا، اور آخری بار اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کے لبوں کو چھونے کے بعد کہنے لگا، واقعی جیسا میں چاہتا تھا تم تو ویسی ہی نکلی ہو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر جنونی بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے تو آج میری عید کروا دی۔ وہ مسکرا کے یہ کہہ رہا تھا، اور وہ درد کی ماری رابیل جس کے پورے وجود میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں، وہ مسکرا گئی، کہنے لگی کہ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ کیا میں آپ کو دانیال بلا سکتی ہوں؟ دانیال مسکرا چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے وجود پر حاوی ہونا چاہتا تھا، مگر وہ انکار کرنے لگی، تو دانیال نے بھی زبردستی نہ کی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، اور وہ کہنے لگی، اب مجھے جانا ہوگا۔ جیسے ہی بستر سے اٹھی تو اس کا وجود لڑکھڑا رہا تھا۔ پین کلر تو ویسے وہ کھا چکی تھی۔ دانیال کہنے لگا، نہیں، اگر تم اس حالت میں گھر گئی تو کسی کو تم پر شک ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر میں کال کر کے بہانہ لگا دو کہ تم اپنی دوست کے ہاں ہو، کل تمہارا ضروری ٹیسٹ ہے تو لیٹ آؤ گی، اپنے سر کے نمبر سے کال کر کے بتا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میری امی کبھی بھی نہیں مانے گی۔ مگر دانیال نے اسے فون دے کر اس کی امی کا نمبر ملوایا تھا، اور خود ہی بات کرنے لگا۔ رابیل تو یوں بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، لیکن انتہائی پروفیشنل انداز میں دانیال اس کی ماں سے بات کر کے کہنے لگا، آج ہماری ایکسٹرا کلاسز ہیں، اور اس کے بعد ہم نے بچیوں کے گروپ بھی بنایا ہے۔ آپ کی بیٹی اپنی فرینڈ کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرنا چاہتی ہے، تو یہ کل دوپہر ہی واپس آئیں گی۔ آپ کو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس کی ماں نے جب اس قدر مؤدبانہ انداز میں سر کی آواز سنی تو فوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے تو پڑھ لے،
لیکن رابیل نے مجھے اس بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بہرحال رابیل نے بھی بات کر کے بات کو ٹال دیا تھا، اور اس کے بعد اس گھر میں ہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ باہر سے کھانا آرڈر کر چکا تھا، اور رات ہوتے ہی ایک بار پھر دانیال اس کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ اگلے روز وہ چھٹی کے وقت ہی گھر پہنچی تھی۔ اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر جانے سے پہلے وہ دانیال کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہنے لگی، عمران، آپ رشتہ لے کر تو آئیں گے نا؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا تھا میں نے پورا کیا، اب اپنا وعدہ نبھانے کی باری آپ کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بالکل آؤں گا میری جان، تمہارے گھر نہیں آؤں گا تو پھر کس کے گھر جاؤں گا؟ یقین مانو جو میں چاہتا تھا وہ میں پا چکا ہوں۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ سجا کر دانیال بولا تھا، اور وہ واپس گھر آ چکی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے سیدھا کمرے میں گھس کر فریش ہونے کے بعد سونے کا کہا تھا۔ اس کی ماں کہتی رہ گئی کہ ارے بیٹا کتنی کمزور لگ رہی ہو، دیکھو تو رنگت پیلی پڑ چکی ہے، مگر وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا، پڑھ پڑھ کر تھک گئی ہوں اور اب سونا چاہتی ہوں۔ اگلے روز جب وہ کالج گئی تو کافی شرمائی شرمائی سی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ولیمے کے بعد یہ پہلا دن ہو۔ اپنے سسرال میں وہ شرمائی شرمائی سب سے بات کر رہی ہو۔ کمرے میں جب پڑھانے کے لیے پروفیسر آیا تو پروفیسر کو تو دیکھ کر بھی تھوڑی ہچکچا رہی تھی، مگر وہ بالکل سیریس ہو کر پڑھا رہے تھے۔ ذرا بھی بھنک نہیں لگنے دی تھی کہ ان کے اور رابیل کے بیچ کچھ ہوا ہے۔ موقع پا کر وہ ایک بار پھر دانیال کے قریب آئی تھی اور فوراً سے اس کے سینے سے لگنے لگی۔ دانیال اس وقت اسٹاف روم میں کھڑا تھا اور اکیلا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے دور کر کے غصے سے کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اگر کوئی آ گیا اور تمہیں میرے سینے سے لگا ہوا دیکھ لیا تو؟ وہ غصے سے بولا تھا، مگر پھر بھی وہ تھوڑی شرمندہ سی ہوتی ہوئی کہنے لگی، بس کیا کروں، جب سے آپ کے قریب آئی ہوں مزید آپ سے دور رہا نہیں جاتا۔ آپ پلیز رشتہ لے کر آئیں نا میرے گھر۔ وہ کہنے لگا آج شام کو ہی آ جاؤں گا، اور وہ مسکراتی ہوئی واپس جا چکی تھی۔ اگلے روز اتوار تھا۔ شام تک وہ انتظار کرتی رہی مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ بار بار وہ دانیال کو کال کر رہی تھی اور دانیال کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ آج اس کا بڑا بھائی اور والد بھی گھر پر ہی تھے۔ ان کے درمیان بیٹھی یوں ہی باتیں کر رہی تھی اور اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے باپ اور بھائی کو پتہ چل جائے کہ وہ ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا کر کس قدر گھٹیا قدم اٹھا چکی ہے تو شاید وہ اس کا کیا حال کرتے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سن کر دروازہ کھولنے اس کے والد ہی گئے تھے۔ رابیل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ اس کے والد دانیال کو دیکھ کر کہنے لگے، جی آپ کون؟ وہ فوراً اپنے والد کا بازو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو بتا رکھا تھا کہ یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کو پسند کرنے لگی ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں، آپ ان سے ملیں گے تو آپ بھی ان کے دیوانے ہو جائیں گے۔ وہ میرا رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ اس نے فوراً باپ کا بازو پکڑ کر کہا، ابو میں نے آپ کو بتایا تھا نا جن کے بارے میں، یہ وہی ہیں، دانیال، میرے پروفیسر۔ افتخار صاحب اس سے پہلے کہ انہیں اندر آنے کا کہتے تبھی رابیل کا بھائی وہاں پر آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظریں دانیال سے ملی تو غصے کے مارے اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اس کی تیز دھاڑ دار آواز سن کر سبھی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ رابیل کہنے لگی، بھائی یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ رشتہ لے کر آنے والے ہیں، یہ وہی ہیں، دانیال، میرے پروفیسر۔ مگر جس انداز میں گھور کر علی دانیال کو دیکھ رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے دونوں کا بہت مدت سے ٹاکرا چل رہا ہو۔ دانیال نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، ارے ایسے تھوڑا استقبال کیا جاتا ہے مہمانوں کا، آخر کو تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رابیل دانیال کی طرف بڑھی تھی، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ بھائی آپ کو دیکھ کر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو میرا رشتہ لے کر آئے ہیں نا، بتائیں ان کو۔ شاید میرے بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت صحن میں کھڑے تھے جب دانیال مسکرا کر کہنے لگا، کون سا رشتہ، کیسا رشتہ؟ کس نے کہا تھا کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا تمہارا؟ میں تو کچھ اور ہی بتانے آیا ہوں۔ یہاں پر رابیل تو پاگلوں کی طرح کبھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی دانیال کو، جب علی نے آگے بڑھ کر دانیال کو گلے سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، کمینے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، یہ کیا بار بار میری بہن کی طرف دیکھ رہے ہو؟ مگر دانیال اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، آواز نیچے۔
تمہاری بہن میرے ساتھ کتنی راتیں گزار چکی ہے کہ یہ تم جانتے ہو؟ جس کی بہنیں رابیل جیسی ہوں وہ کبھی بھی یہ دوسروں کے گریبان نہیں پکڑتے۔ علی کے تو 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ رابیل بار بار کہہ رہی تھی کہ دانیال آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں، مگر دانیال کہنے لگا سنبھال کے رکھو اپنی بہن کو، کیا سمجھ رہے تھے تم؟ دو ہاتھ کر جاؤ گے اور پلٹ کر کبھی تمہارا کیا تمہارے سامنے نہیں آئے گا؟ تمہاری یہ بہن جو سمجھ رہی تھی کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا بغیر نکاح کے، میں نے اس کے ساتھ 4 بار، اس سے زائد وہ کچھ بولتا علی تو اس کے منہ پر مکہ مارنے آیا تھا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی اور رابیل دانیال کا یہ روپ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی دانیال کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں اسے کوئی تسلی بھی نہ دے سکی۔ وہ بھی غصے اور صدمے کا شکار تھی۔ غصے سے کہنے لگی بند کرو یہ تماشا، کاش جب تم میرے پیٹ میں تھی تبھی مر جاتی، یا پھر تمہیں دنیا میں لانے سے پہلے میں ہی مر جاتی، تاکہ آج تمہارے باپ اور بھائی کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ رابیل کا دماغ سن ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دانیال ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ تبھی اس کا بھائی کمرے میں آیا تھا اور شرم کے مارے وہ سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ طبیعت کچھ بہتر تھی اس لیے وہ اسے گھر لا چکے تھے۔ گھر آ کر روتے ہوئے وہ اپنے بھائی اور باپ کے قدموں میں گر گئی کہ میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن دانیال نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس کا بھائی زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ شادی کرنا چاہتا تھا؟ اس جیسا گھٹیا انسان تم سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرتا، سمجھی تم؟ یہ تو اچھا ہوا کہ تمہاری بھابھی گھر نہیں تھی، ورنہ پورے خاندان میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں پھیل جاتی۔ یہ میرا دیرینہ دشمن ہے اور پچھلے 10 سالوں سے مجھے ڈسنے کو بےتاب ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ تمہیں یوں ڈسے گا تو میں تو یونیورسٹی نہ بھیجتا۔ گھر والے ابھی بھی باتیں کر رہے تھے اور وہ کمرے میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا علی اور دانیال کے درمیان جو وہ ان کے بدلے کی بھیڑ چڑھ چکی تھی؟ باہر سے اس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا بھائی اپنی پوری کارستانی اپنی ماں اور باپ کو سنا رہا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے جب علی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو وہ باقی لڑکوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ کافی حشاش بشاش رہنے والا، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے والا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی تھی جسے دیکھ کر علی اس پر دل ہار چکا تھا۔ شروع سے ہی اس کے ساتھ پڑھنے والے علی اور دانیال کے بیچ ٹاکرا رہا تھا۔ کبھی کسی کے نمبر زیادہ آ جاتے تو دوسرا اس کو نیچا دکھانے لگتا، تو کبھی ان کی لڑائی ہو جاتی۔ علی کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو تب بھی اس کا دوسرا دوست کہنے لگا کہ اس کا رشتہ تو دانیال کے ساتھ طے ہونے والا ہے، یہ تو اس کے خاندان کی لڑکی ہے، اور ہم نے تو یہی سنا ہے کہ شاید اس کی کسی چچا تایا کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر علی کے دل میں ایک عجیب سی گیم چلی تھی۔ اس نے چند روز بعد ہی اس لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا، اور پھر جب وہ لڑکی اس کی محبت کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئی تو علی کے ماں باپ نے اس کا رشتہ اپنے خاندان کی لڑکی سے طے کر دیا۔ وہ لڑکی اس لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ علی نے اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی، اور جب دانیال کی کزن کو یہ پتہ چلا کہ وہ تو اس کی خاطر دانیال سے منگنی توڑ رہی ہے اور اس کے بارے میں اپنے گھر میں بات بھی چلا رہی تھی، تو وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے اور اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ آج تک دانیال نے اپنے لیے نہیں سنی تھی جب خاندان کی لڑکی نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور پسند آنے والا لڑکا بھی کون تھا؟ علی تھا۔ تو اس کے اندر بھی بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر جا کر علی سے بدلہ ضرور لے گا۔ اور آج اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد جب ایک روز لائبریری میں اس کے ہاتھ رابیل کی ڈائری لگی تھی تو وہیں سے وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ یہ لڑکی علی کی بہن ہے، کیونکہ اس نے اپنی ڈائری میں ساتھ اپنے باپ، بھائی اور ماں کی تصویریں بھی لگا رکھی تھیں۔ اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بھی اس میں بہت کچھ لکھ رکھا تھا۔ یوں وہ اسے اپنے جال میں پھنسا کر بدلہ لے چکا تھا۔ دانیال سب کچھ کرنے کے بعد اپنے گھر چلا آیا اور ایک گہری سانس خارج کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ سگریٹ کے کش لیتا وہ دھوئیں کو ہوا میں شامل کرنے لگا اور بار بار ہنس کر خود سے یہی کہتا، اب آیا نا مزہ اس علی کے بچے کو، میں نے اچھا مزہ سکھایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود کو ہی تسکین دے رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا، لیکن تبھی اس کے کانوں میں بار بار رابیل کی آواز آتی، آنکھوں میں رابیل کا چہرہ آتا۔ جب وہ آخری بار اسے دیکھ کر اس کے گھر سے نکلا تھا
تو وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ اسے اپنے عقب میں اس کی ماں کے چلانے کی آواز بھی آئی تھی۔ تب تک وہ نیچے گر چکی تھی۔ جب دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو اسے وہ لڑکی بے ہوش ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی، مگر وہ بے رحم اسے اپنی انا کی تسکین سمجھ کر اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر واپس آ چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اسے رابیل کا لمس یاد آ رہا تھا، وہ نازک اندام لڑکی جس قدر شدت سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ یہ تو حقیقت ہی تھی کہ اسے سچ مچ ایسی لڑکیاں اچھی لگتی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ صحیح معنوں میں خود رومانس کرتی ہیں۔ کتنی ہی دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا اور نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی گیا اسے لگا شاید وہ لڑکی یونیورسٹی آئی ہوگی، مگر ایک دن گزرا، 2 دن، اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا، مگر رابیل اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ پڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کا بیہیویئر پہلے سے بھی زیادہ روڈ ہو چکا تھا۔ بار بار کلاس میں اکثر لڑکیاں آپس میں بات کرتی، پتہ نہیں رابیل کو کیا ہوا ہے۔ ارے کوئی پتہ تو کرو، زندہ بھی ہے یا مر گئی؟ دوبارہ تو نظر ہی نہیں آئی۔ وہیں دوسری جانب رابیل کا نام سن کر پروفیسر کو غصہ آ رہا تھا۔ غصے سے وہ ڈسٹر نیچے پھینک کر کہنے لگا، خبردار، جو دوبارہ تم لوگوں کو میں نے یوں بولتے ہوئے دیکھا، کوئی نام نہیں لے گا اس کا۔ چپ چاپ یہاں پر پڑھنے آتے ہو پڑھو، یہاں پر تم پڑھنے کے لیے آتے ہو، دوستیاں کرنے کے لیے نہیں۔ کم از کم میری کلاس میں تو بالکل بھی نہیں۔ اور سبھی خاموش ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ پڑھاتے ہوئے ایک عجیب سی بے چینی دانیال کو ہونے لگی، تو وہ بک وہیں ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل گیا، اور سبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب سے رابیل نے یونیورسٹی آنا چھوڑا ہے سر کے تو انداز ہی بدل چکے ہیں، کہیں دونوں کے بیچ کچھ چل تو نہیں رہا تھا۔ بہرحال جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ اس روز دانیال جلدی گھر چلا گیا، لیکن اسے کہیں بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار رابیل کے وجود تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور اب بار بار اس کا یہی جی چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دسترس میں آئے، ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، وہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنے، اس گھر میں اس کی ہنسی گونجے، اور وہ بستر پر اسے ملے۔ مسلسل یہ سب کچھ روز روز سوچ سوچ کر آخر میں وہ چلانے لگا۔ غصے سے اس نے پورے کمرے کی چیزیں بکھیر دی، پرفیوم توڑ ڈالے، ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ہر چیز تہس نہس کر کے کہہ رہا تھا، میں تمہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا رابیل، تم صرف اور صرف بدلہ تھی، تم میری محبت نہیں ہو، میں تمہیں کبھی بھی اپنی محبت نہیں سمجھ سکتا، سمجھی تم؟ وہ چیخ چیخ کر مسلسل یہی باتیں کر رہا تھا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اسے رابیل سے شدید محبت ہو چکی تھی، وہیں رابیل شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ کمرے میں بند بھوکی پیاسی بیٹھی کہتی رہتی، میں نے تو آپ سے سچی محبت کی تھی دانیال، یہ آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطی میرے بھائی کی تھی۔ یہ کیسی مردانگی ہے آج کل کے مردوں کی، کیا آج بھی بدلہ لینے کے لیے عورت کا سہارا لیا جاتا ہے؟ وہ بس رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی، مگر جب دماغ اور دل کی کیفیت کو برداشت نہ کر پائی تو اس نے گلدان توڑا تھا۔ کانچ کے گلدان کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کی ماں، جو اتنے دن سے اس سے بولی نہیں تھی، فوراً دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ رابیل، کیا کر رہی ہو تم؟ دروازہ کھولو، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ مگر تب تک رابیل اپنی نس کاٹ چکی تھی۔ رابیل کی ماں نے فوراً اس کے بھائی کو بلایا تھا۔ دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئی تو فرش پر خون بکھرا ہوا تھا۔ رابیل بالکل زرد پڑی تڑپ رہی تھی، اور فوراً اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ تبھی وہاں اس کی 2 سہیلیاں اس یونیورسٹی سے پہلے پوچھنے کے لیے آ رہی تھیں کہ آخر اتنے روز سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی، نہ ہی ان کی کال اٹینڈ کر رہی ہے، مگر اسے یوں ہاسپٹل لے جا کر جاتے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ یونیورسٹی پہنچی تھی اور بہت جلد پوری کلاس میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ رابیل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں جب دانیال کلاس میں داخل ہوا۔ یہ لفظ سن کر اس نے فوراً بچوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ سب اسے دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ نہیں سر، کچھ نہیں، مگر وہ کہنے لگا، نہیں، تم لوگ رابیل کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ لڑکی ڈرتے ہوئے کہنے لگی، رابیل نے خودکشی کی ہے، اپنی نس کاٹ لی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر تو دانیال وہاں سے بھاگا تھا۔ شہر کے 4 ہاسپٹل اس نے چھان مارے تھے، تب جا کر کہیں ایک اس ہاسپٹل میں اسے رابیل ملی تھی۔ دیوانوں کی طرح وہ رابیل رابیل کہتا ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ جب علی نے اسے وہاں پر دیکھا تو اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارنے لگا، کہنے لگا، کیا کرنے آئے ہو اب یہاں؟
کیا تم نے تھوڑا تماشا لگایا تھا؟ میری معصوم بہن کو اپنی باتوں میں پھنسا کر آج اسے اس نوبت تک پہنچا دیا ہے۔ وہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسا تم نے کر دیا۔ اب مزید ہمیں کتنا برباد کرو گے؟ مگر دانیال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا، دیکھو میں نے جو کیا غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا کر گیا۔ رابیل کی ماں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہمارا مزید تماشا مت بناؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ہماری جو عزت بچی ہے اسے مزید خراب مت کرو۔ دانیال ایک سائڈ پر کھڑا ہو چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ جب تک رابیل ٹھیک نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئے تو دانیال کی جان لبوں پر تھی۔ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ بس ایک بار میرے اللہ، بس ایک بار مجھے آخری موقع دے دیں، میں رابیل کی زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر دوں گا، اسے کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے، لیکن اگلے 48 گھنٹے کافی حساس ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے۔ وہ 48 گھنٹے دانیال نے ہسپتال میں گزار دیے تھے، بغیر کچھ کھائے پیے بس بیٹھا دروازے پر ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا اور بار بار رابیل کی ماں سے معافی مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی رابیل کو ہوش آیا تو وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، اپنے ماں اور بھائی کو دیکھ کر معافی مانگنے لگی۔ وہ دونوں ہی سے دل سے معاف کر چکے تھے کیونکہ وہ کافی اذیت سے گزر چکی تھی۔ دانیال بھی کمرے میں آیا تھا۔ دانیال کو دیکھ کر رابیل مزید رونے لگی، کہنے لگی انہیں کہیں چلے جائیں یہاں سے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مگر دانیال اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بلا شبہ وہ اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، اور پھر وہ تو اس کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ فوراً اپنا پاؤں کھینچ کر کہنے لگی، خدا را ایسا مت کریں، میں نے آپ سے محبت کی تھی، اور جن سے محبت کی جائے انہیں یوں پاؤں تک نہیں لایا جاتا۔ میں نے تو آپ کو اپنے سر کا تاج بنایا تھا۔ مگر خیر، اس کی بات سن کر دانیال کا جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ 2 دن بعد ہی رابیل گھر آ چکی تھی، مگر بار بار دانیال وہاں پر آتا تھا۔ کبھی اس کی فیورٹ کھانے کی کوئی چیزیں لے کر آتا تو کبھی چاکلیٹ، کبھی فروٹ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر علی سے بھی معافی مانگی تھی، جبکہ علی بھی اس سے معافی مانگ چکا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس وقت بس جوانی کا نشہ تھا اور اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا تھا۔ بہرحال وقت تھا گزر گیا۔ ان دنوں رابیل نے جب اپنے لیے دانیال کو یوں دیوانہ دیکھا اور بار بار اس کی منتیں ترلے کر رہا تھا تو اس نے بھی اپنا رویہ کچھ بہتر کر لیا تھا۔ جیسی اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ فوراً رشتہ لے کر آیا تھا، مگر رابیل بار بار انکار کر رہی تھی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ دانیال کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے نہیں کرنی تو پھر تم کسی سے نہیں کرو گی، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں اور تم بھی، جب تک تم ہاں نہیں کرو گی میں روز تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہوں گا۔ وہ جنونیت جو کبھی رابیل نے چاہی تھی اب دانیال میں دکھائی دینے لگی تھی، اور وہ سچ میں اسے دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگا تھا۔ بہرحال وہ مان چکی تھی، اور پھر جیسے اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ دانیال کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی، اور بالکل کسی ناول کے ہیرو کی طرح وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ راستے میں پھول ہی بچھا ڈالے۔ شاید اس نے جس قدر اذیت رابیل کو دی تھی وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا تو دونوں کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونے لگا۔ اس دوران ایک بار بھی دانیال نے رابیل کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک بار رابیل نے خود ہی کہا تھا، کیا میں اب آپ کو حسین نہیں لگتی؟ وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہاری ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد دونوں ازدواجی رشتے میں بندھ کر زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔